باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر تک آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ جو ہے نا وہ بھی ادھر آ جائے، صفحے بعد میں بنا لیں۔ بات ہو رہی تھی پچھلے جمعے سے، مسلسل چل رہی ہے کہ یہ جو میں نے بات بتائی ہے، اس بات کے علاوہ ابھی تک کوئی بات نہیں میں نے صحیح کی۔ یعنی آپ سمجھیں وہ ساری باتیں جو تھیں وہ گئیں۔ اصل اب یہ میں چل رہا ہوں، میں نے کسی کو کہا تھا کہ ابھی تو میں نے بولنا شروع کرنا ہے، ابھی تو میں تمہید سب کو سنا رہا ہوں، ابھی تو میں ایسے کر رہا ہوں، ابھی تو 10 سال مجھے تمہید مانتے ہی ہو گئے کہ لوگوں کو سمجھاتا رہا ہوں۔ اخیر میں نے فیصلہ پھر کیا کہ مجھے بولنا چاہیے، اور وہ باتیں اب کرنی چاہیے کہ جن باتوں سے چاہے ایک بھی نہ بچے مگر ایک اللہ راضی ہوتا رہے، یہ کافی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہی تھی بات کہ جو مرضی کر لیں، پوری امت کا صرف ایک گناہ ہے کہ یہ علم سے فرار حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ مفرور علم ہے، اور مفرور آدمی جو ہوتا ہے وہ پھر اس کو کہیں پناہ نہیں ملتی۔ ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، ہمارا دل ہی نہیں کرتا علم حاصل کریں۔ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم جس طرح عام معلومات لیتے ہیں اسی طرح ہم عام معلومات اکٹھی کرتے رہیں، اور ہمارا کوئی جسے آپ پنجابی زبان میں اپنا ایک لفظ آپ نے بنایا ہوا ہے جگاڑ، بڑی دیر کے بعد مجھے سمجھ آئی یہ کیا ہوتا ہے، کہ کوئی 2-3 تارے جوڑ جاڑ کے نا سپلائی چل جائے۔ یہ ہر ایک آدمی کے دل میں اس وقت یہی چل رہا ہے، کچھ کا اپنی عمر کے مطابق چل رہا ہے، کچھ کا اپنے کاموں کے اعتبار سے چل رہا ہے۔ اب ہم نے آخرت کے لیے پراپر کوئی تیاری نہیں کی، من ربوں کا اس پہ کوئی تیاری نہیں ہے ہماری۔ پہچان اور معرفت اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ اللہ ہے کون، کس کو تم اللہ کہتے ہو، اور رب کس تم استعمال کر رہے ہو، یہ ہمارے پاس کوئی اس کا کوئی ابھی تک ہم نے تیاری نہیں کی۔ باقی تو چلو بعد کی باتیں ہیں نا کہ ہم قبر کے سوالوں کے جواب کیا دیتے ہیں۔ علم سے فرار کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ وحی الہی سے فرار حاصل کریں۔ وحی الہی سے مراد ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کا خالق، مالک اور رازق ہے، اس نے آپ کو باقاعدہ طور پر ایک علم بھیجا ہے جس کے ذریعے سے اس نے اپنی معرفت بھی سکھائی ہے، اور آپ کے پیدا کرنے کا مقصد بھی آپ کو سکھایا ہے، اور اس کے لیے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور اس سے پہلے 1.25 لاکھ نبی جو ہیں کم و بیش وہ آتے جاتے رہے ہیں، اور امتوں کے درمیان میں موجود رہے۔ امتوں نے ان کی بات نہیں مانی سوائے قوم یونس کے۔ اب صورتحال یہ میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ دنیا میں الہامی مذہب بھی ہیں، غیر الہامی مذہب بھی ہیں۔ اب ان کے اندر اگر ہم غور کریں تو لوگ کہتے ہیں ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ یہ میں نے مولانا صاحب سے سوال کیا تھا کہ یہ ساری خوبیاں ان کے اندر بھی موجود ہیں فلاں، تو ہم اسلام ہی کو کیوں پریفرنس دیتے ہیں، کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ یہ بات ہوئی ان کے ساتھ، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہوئی، اور کئی دن تک یہ بات ہوتی رہی۔ پھر یہ بات ختم ہو گئی، اور ہونے کے بعد پھر 2-4 مہینے کے بعد یہ بات چھڑ گئی، پھر ختم ہوئی، پھر ان کی وفات تک بھی یہ بات چھڑتی رہی، بات ہوتی رہی ہماری مسلسل۔ یعنی جب میرے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ پھر یہ بات کا کیا کرنا ہے، یہ بات کا کیا کرنا ہے۔ اور کتابیں پڑھتے تھے، اور سوال سامنے آتے تھے، اور بڑے لوگوں سے ملتے تھے، ان سے اور سوال سامنے آتے تھے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ جھوٹ سارا نہیں چل سکتا، جھوٹ کے اندر تھوڑا سا سچ ملانا پڑتا ہے، پھر ہی اس کی دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ تھوڑا سیمنٹ ڈالنا پڑتا ہے ریت کے اندر، چاہے وہ مسالہ ایک ساتھ کا ہی کیوں نہ تیار کیا اور عمارت بعد میں گری کیوں نہ جائے، لیکن کچھ ڈالیں گے تو بات بنے گی۔ اسی طرح دنیا کے اندر سارے مذاہب ہیں، ان کے اندر اچھی کچھ باتیں موجود ہیں، مگر مین عقیدہ ان کے یہاں توحید کا نہیں ہے۔ ان کے اندر کوئی اب کتابیں ایسی محفوظ نہیں ہیں جو انسان کو انسان کی زندگی کا مقصد بتائیں کہ وہ کس لیے دنیا کے اندر جی رہا ہے۔ افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، لمبی چوڑی باتیں ہیں، نظریات ہیں، عقائد ہیں۔ آپ انسانوں کی معلوم تاریخ جو ہے وہ 5000 سال کی، یہ جو ہمارے سارے دوستوں نے اکٹھی کی ہے ملا کے، یہ تاریخ 5000 سال کی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ 5000 سال پہلے بندے نہیں تھے، اس سے پہلے بھی تھے۔ جب بتانے پر آتے ہیں آپ ان کا تضاد دیکھیں بھی، تاریخ جو ان کو معلوم ہے وہ 5000 سال کی ہے، اور بندہ 60,000 سال پہلے پیدا ہوا جناب، یہ اس کی لاش نکل آئی ہے، یہ اب اس کا دماغ مل گیا ہے، یہ درخت جو ہے نا یہ 78,000 سال پرانا ہے۔ میں نے کہا 78,000 سال پرانا،
یہ درخت یہاں پہ کیا کر رہا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ انسان جب پتھر کے دور میں رہتا تھا، اور اس میں سے بھی تصویر آپ کو یہ اس انسان کی آپ کو دکھائیں گے جس کی داڑھی بڑی ہوئی ہوگی، مونچھیں بڑی، کوئی بندہ کنفرم نہیں کرتا بھی تمہارے پاس کیمرہ اس وقت کہاں سے آ گیا کہ تم نے یہ تصویر کھینچ لی۔ ایسی تصویر آپ کو بنا کر، کبھی خوبصورت انسان کی تصویر آپ کو پتھر کے دور کی انسان کی تصویر، یا وہ کون سا دور ہے، آئس جیسے برف کا دور ہے اس کی، یا لوہے کا دور، اس میں جب بھی تصویر آپ کو یہ دکھائیں گے نا تو آپ کو دکھائیں گے ایک بندر نما انسان کی، تاکہ ثابت ہو سکے بھی ہم پہلے بندر ہوا کرتے تھے، میرے دادے سارے پردادے جتنے تھے وڈے وہ سب باندر تھے اور ہم ان کی اولاد ہے۔ بندر والی مشابہت نا جو ملتی جلتی تصویر ہے وہ بنائیں۔ کبھی کسی خوبصورت ایجوکیٹڈ نیک سکھ آدمی کی، چلو ننگا بھی ہو کوئی نہیں، لیکن بندہ تو ہو نا، وہ نہیں کبھی آپ کو دیکھے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بار بار آتی رہے کہ ہم بندروں کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظریہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ تم بندر نہیں ہو، تم وہ ہو جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا۔ تمہیں تو اللہ نے اسپیشل بنایا ہے، باقی سب کو کہا ہے کہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن تمہیں اسپیشل اللہ تعالیٰ نے تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بڑی اہمیت بنائی، لیکن ہمارے موجودہ نظریات اس کی بربادی کر دی۔ تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ ادھورا سچ جو ہوتا ہے وہ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ آدھا سچ بولتے ہیں، وہ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ادھورے جھوٹ کی تباہیاں کم ہیں، اور ادھورے سچ جو ہے نا اس کی تباہیاں زیادہ ہیں۔ آپ پورا جھوٹ بولیں گے نا اس کی تباہیاں کم ہیں، مگر آدھا سچ بولیں گے اس کی اب میں مثالیں اگر دیتا ہوں تو پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، جمعے مسجد میری خالی ہو گئی اور ساری دنیا لوگ چلے جاتے ہیں۔ اب آپ جو مرضی کریے، آج کل پھر وہ سائفر کیس چلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ لیفٹ کر جاتے ہیں، گروپ چھوڑ جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہمیں قائد صاحب وارے نہیں ہے۔ بھئی آپ کے سامنے ہے کہ ایک آدمی نے مسلسل جھوٹ بولا ہے، بس اس کا یقین کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ایسے طالب علموں کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس نالج نام کی چیز ہی نہیں، پتہ نہیں وہ انہی کو سنتے ہیں کہ جو ان کو شبہات زیادہ ڈالتے ہیں، اور وہ ان کو سنتے ہی نہیں جو شبہات نکالتے ہیں۔ شبہات نکالنے والے بھی لوگ موجود ہیں، لیکن ہمارے توفیق ہوگی تو ہم شبہات نکالنے اور ڈالنے والے لوگوں کو الگ کریں گے۔ آج ہم بات اس بات پر کریں گے کہ 3 مقام ہیں، ایک انسان، ایک مسلمان اور ایک مومن۔ یہ 3 مقام جو ہے نا آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہے یہ اگر بندہ پوری عقل اور شعور رکھے تو تینوں ایک ہی چیز ہیں، مگر ایک ہوتا ہے پہلے انسان، پھر وہ بن جاتا ہے، تھوڑا سا دین کا تعارف ہو جائے تو وہ بن جاتا ہے مسلمان، اور پھر اس کے بعد جب وہ اس پر عمل ہو جاتا ہے اور خلوص کے ساتھ اپنی جان تک دے دیتا ہے، تن من دھن وار دیتا ہے اللہ کے نزدیک، پھر وہ مومن ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بڑا پیارا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ابتدائی طور پر آپ کو میں نے باتیں سمجھائی ہیں۔ اب اگر انسان مومن تب مومن ہے جب اس کے پاس علم ہے، اور مسلمان تب مسلمان ہے جب اس کے پاس علم کی خاص مقدار موجود ہے، اور انسان ہی رہتا ہے اگر اس کے پاس صحیح علم ہو، جس کو میں علم کہتا ہوں، اور اگر وہ اس کا شعور نہیں رکھتا، اس کا دراک نہیں رکھتا، تو وہ مسلمان انسان بھی رہ جاتا، وہ حیوان کے درجے پر گر جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو انسان ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے اور مومن کے لیے اس کے پاس وہ علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے نا، وہ اگر اس کے پاس ہے تو وہ تینوں درجوں پر موجود ہے، اور اگر وہ اس کے پاس یہ علم نہیں، وہ پوری دنیا کے اندر نیوٹرون پروٹون سارے وہ جو ہے نا ڈاکٹر عبدالسلام کی طرح وہ کرتا رہے اکٹھا، مگر وہ نبی کریم صلی اللہ اگر بے اونا رسیدی تمام تر بولہ بھی است۔ علامہ اقبال بڑا زبردست قسم کے عالم تھے، انہوں نے نا کہا کہ کلیہ بنا لو کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل نہ تم کر سکے، اپنے نبی کو نبی نہیں سمجھ سکے، تو تم تمام تر ابو لہب ہی است، تو تم سارے کے جتنے مرضی پڑھ پڑ جاؤ، تم ابو لہب ہی ہو، ابھی تک اسی مقام پر بیٹھے ہو، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا چیز۔ نبی علیہ السلام کی ذات عالیہ اور آپ کی بابرکت ذات کے بارے میں پورا دراک اور علم حاصل کرنا کہ نبی علیہ السلام کس مرتبے پر پہنچے، یہ جو بحثیں ہوتی ہیں نا حاضر ناظر کی، علم غیب کی، نور بشر کی،
یہ تو بہت کوئی نا تھرڈ کلاس بندہ ان پہ بحثیں کرتا ہے. یقین جانیں یہ ویسے کوئی بحث نہیں ہے، نہ ان کی کوئی اہمیت ہے زندگی کے اندر. یہ تو لوگ جو بیٹھے ہیں آپس میں، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ پھر آپس میں یہ بحثیں چھوڑ لیتے. نبی علیہ السلام تو بہت انسانی پرے سے پرے بس اتنا سمجھ لیں، بعد از خدا توئی قصہ مختصر. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اللہ سے بعد آپ کا ہی درجہ ہے، بس باقی اور کوئی درجہ نہیں. اپنے نبی کی معرفت نہیں جو حاصل کر سکا، وہ جتنا مرضی دنیا کے اندر علم پڑھ جائے، وہ عالم فاضل کہلائے، عربی بولے، فارسی بولے، انگریزی بولے، فر کتابیں 36 35 50 لکھ لے، وہ دنیا کا مصنف رائٹر بن جائے، شاعر ادیب ہو جائے، بڑے سے بڑا مرتبہ حاصل کر لے، وہ نبی علیہ السلام کے قریب بھی نہیں پہنچ سکا. وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ 0/0 ہے. اگر وہ علم سے یکسر محروم ہے تو سمجھ لیں اس نے یہ تینوں مقام حاصل نہیں کیے، وہ برباد ہو کے رہ گیا وہ آدمی. اگر آپ اپنے مسلمان ہونے پر آپ کو ہے کہ نہیں میں ایک مسلمان کہلانا چاہتا ہوں، میں انسان کے، تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم، اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، اور اب آپ نے یہاں رہ کر کرنا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جانا کس طرف کو ہے، اس میں ہے. ورنہ ہمارے پاس کوئی ایسا نالج نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. بس یہی لوگ کہیں گے کہ انسان نے بچہ پیدا کیا اور وہ بڑا ہوا، روٹی کھانے لگ گیا، پانی پینے لگ گیا، ہم بستری کی، بچے پیدا کیے، گھر بنایا. بھئی یہ ساری چیز تو حیوانات بھی کر رہے ہیں. آپ جا کر دیکھ لیں کہ وہ بچے پیدا کرتے بالکل ہماری طرح ہی پیدا ہوتے ہیں. ان کی ماں بھی ہماری طرح ماں کی طرح پیار کرتی ہے، دودھ دھوتی ہے، اور آپ کو وہ اس چکر میں دودھ دیتی ہے کہ میرے بچڑے نے دودھ پینا ہے، اور آپ اس کو تھوڑا سا بچڑے کو ایک تھن اس کو دے کے باقی 3 تھنوں کا دودھ آپ سنبھال جاتے ہیں سارا. کیسی چلاکی انسان نے کی، دیتی ہو اپنے بچے کے لیے، انسان کے لیے اسے دودھ کیوں دینا ہے، اسے کا پڑی ہے، یہ کوئی فائدہ دیتا ہے اس کو. اگر یہ چھوڑ دے گا اس کو تو وہ اکیلی جا کے کھا پی کے اپنا گزارا کر لے گی. جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں رہتے نہیں، وہ بڑے بڑے بینسے رہتے ہیں. آپ تو جیوگرافک کے اوپر موویز دیکھتے ہیں، وہ پورے کے پورے ٹولے رہتے ہیں، وہ پھرتے پھرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں آؤ سانو ہاتھ لا کے دکھاؤ ایک باری. ہاں کوئی بندہ ہے تم میں سے کوئی آدمی جو ہم کو پکڑ کر دکھائے. وہ ایسے ہوتے کسی کے ہاتھ نہیں چڑھتے، ٹھیک ہے نا. اب بندے کی دنائی، ہوشیاری، چلاکی، جی مجھا قابو کر لینا جی، بڑے ویڑے بھئی اتنے چل، ابھی پتہ چل جائے گا، آج نہیں خبریں. انسانوں کو یہ وہ چھڑا کے دامن نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ویڑے، وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتے. کوئی ادھر کو دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر کو دوڑ رہا ہے. تو طاقت کے طور پر دیکھا جائے تو وہ جانور تو بہت آگے ہیں ہمارے، اگر ان کا جسامت دیکھی جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ممتاز کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک عقل رکھ دی ہے، جس کی اصل غذا وہ علم ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں. یہ چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم انسان ہیں. اور پھر جب ہم آپ علیہ السلام کی باتوں کو شعوری طور پر قبول کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر ہم کیا بن جاتے ہیں؟ مسلمان. اسلام سپردگی کا نام ہے. اسلام کا معنی کیا ہے؟ ہاں. اور مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سپرد کر دے مکمل، سر سے پاؤں تک، روح، جسم، بدن، دل، قلب، ذہن، انسان کی قابلیت اور سب صلاحیتیں، یہ ساری کی ساری کو اپنے اللہ کے لیے وقف کر دے. پھر وہ مسلمان بن جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اسے سپرد کر دیا اپنے آپ کو میرے. اب جب وہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حکم دینا شروع کرتے ہیں کہ یہ کام کرو اور یہ کام تم نہ کرو. تو جب وہ ان کاموں کو کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس میں اخلاص بھی ڈال لیتا ہے اور ترجیح اللہ کو دینے لگ جاتا ہے، اللہ کے نبی کی بات کو ترجیح دینے لگ جاتا ہے، اور کوشش کرتا ہے، ایسی تدبیریں کرتا ہے، ایسے پلان بناتا ہے کہ جس سے اللہ کی مرضی پوری ہو جائے. اپنے پاس اپنی خواہشات کے مقابلے میں، اپنے بچوں کی خواہشات کے مقابلے میں، اپنی بیوی کی خواہشات، اپنے بہن بھائیوں کی خواہشات، اپنی برادری، پھر قوم، پھر رنگ، پھر نسل، پھر زبان. بڑا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے اس کا. ایک وہ کراس کرے گا جگہ، مشن ایک پورا کرے گا، ساتھ ہی دوسرا مشن کھلا ہے. فرمایا اپنی ذات سے نکل اور نکل کے اپنے جو تجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان کے دائرے میں چلا جا. اس سے نکل پھر ان کے دائرے میں جو تیری قوم ہے، تیری زبان ہے، تیری رنگ ہے، پھر تیری نسل ہے، پھر وہ اس کا دائرہ کائناتی طور پر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ شعور ہے وہ جس کے ذریعے سے انسان کو اس پر عمل کرنا ہے.
جب وہ ساری چیزوں کو پر عمل بھی خود بھی کرتا ہے اور دوسروں کے لیے تدبیریں کرتا ہے، پلان کرتا ہے، بیٹھ کے ادارے بناتا ہے، کتابیں لکھتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات یہ سوچتا ہے کہ کس طرح اللہ کی مرضی پوری ہو، اور اس میں اپنے گھر بنانے اور اپنی کھانے پینے پہ وہ توجہ نہیں دیتا جو توجہ وہ اللہ کے لیے دیتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں اپنے اس بندے کا ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، اس کے کان اور آنکھیں بن جاتا ہوں۔ یہ وہ مقام آتا ہے۔ نوافل کہتے ہیں نا لوگ، نوافل، لوگ تو سادہ نماز نہیں پڑھتے، سادہ نماز میں کہتا ہوں بڑی مشکل سے نماز پڑھی جاتی ہے، نوافل تو بہت بڑی بات ہے۔ میں پہلے سمجھتا تھا یہ جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ نوافل پڑھ پڑھ کے بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا نوافل کی کون سی بات ہے، بندہ جب بدل کرے پڑھنا شروع کر دے۔ وہی قرآن مجید کسی بندے کو آپ دے دینا، وہ پڑھی جائے گا سارا دن، سارا دن ہٹے گا ہی نہیں قرآن مجید۔ یہاں بابا مجید ہوتا تھا اور بابا نواب ہوتا، وہ سارے دن قرآن مجید ہی پڑھتے رہتے تھے، سلام پھیریا قرآن۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا قرآن پڑھ پڑھ کے وہ بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے، کہا ہے نوافل پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، نفل پڑھے ہی نہیں جاتے، نہ تہجد کے، نہ اشراق کے، نہ چاشت کے، نہ خسوف کے، نہ کسوف کے، نہ نمازوں کے آگے پیچھے کوئی نفل پڑھا ہی نہیں جاتا، پڑھا جاتا ہی نہیں۔ سب سے آسان کام دنیا کے اندر روزہ رکھ لو، کھانا پینا ہی کچھ نہیں، حج کرے جا کر تو پھرنے جانے آج گئے ہونے سارے ہوں تو ہاں جی، اور پھر کے سارے جانے، کوئی این تو رہ جانا، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ یقین جانے میں حج پہ گیا، میں نے کہا بھی یہ کیا ہو رہا ہے، اور جا یار تجھے کلیجی پھڑ کے لیا تھوڑی جی کھائیے، اس طرح لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ وہیں بیٹھے آپ جب اس کے اندر موجود ہوتے ہیں نا خیمے کے اندر، تو وہاں پر بیٹھ کر آپ کا ساتھی جس کو آپ بڑا نیک اور متقی، وہی آپ کو اتنی چغلیاں کری جاتا ہے، چغلیاں کری، ہٹتا ہی نہیں۔ یہ غیبت نہ ہو عمرے میں اور حج میں تو کیا ہو، نہیں غیبت کرے گا تو جدل کرے گا، جدل نہیں کرے گا فسوق کرے گا، فسول نہیں کرے گا وہ دوسرا کسی شہوت میں پڑ جائے گا، وہ کچھ کرے گا ضرور۔ اس کے بغیر کوئی حاجی واپس آ ہی نہیں سکتا۔ عرفات والے دن جب وہاں سے وہ اپنی جو نا سورج جب غروب ہونے کا وقت آتا ہے تو پھر کیفیت تاریخ ہوتی، سارے روتے ہیں، میں بھی روتا ہوں، سارے روتے ہیں۔ بس ادھر وہ سورج غروب ہوتا ہے اور بسوں والے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو وچ بیٹھو۔ اب سب کے دماغ میں بالکل ہونا بھی چاہیے کہ ہم مغفرت شدہ ہیں، معاف ہو گیا ہوا ہے کام سارا، پر اگلے بھی پلان نہ رکھے ہوئے بھی جانتا دے یہ تو مکالے میں ہوں اتھے ہی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بھی آسان کام ہے دین کی کتابیں پڑھنی۔ ایک آدمی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ 2 نفل اگر دن میں پڑھ لے، یقین جانے وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ سب سے آسان حل جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، آپ چھوڑیں تہجد کو، باقی چیزیں یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ عامی آدمی پورے دن میں 2 نفل ایسے تنہائی میں جا کر پڑھے کہ کسی کو زندگی میں پتہ نہ چلے کہ اس سے 2 نفل پڑھیں، اس کو خود بھی نہ پتہ کہ میں نے وہ 2 پڑھے۔ جس دن ذکر کر دیا وہ 2 نہیں پڑھنے میں شمار ہو جائیں گے۔ جس دن کسی کو پتہ لگ گیا بھی یہ مجھے بتایا یا کسی اور کو بتایا، بالکل مجھ سے بتانے کی ضرورت بھی نہیں، 2 اپنے پڑھا کریں، 2 نفل ایسے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اس میں یہ نہیں میں کہتا کہ لمبی لمبی تسبیحات پڑھے، نہیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، بس اتنا ہی کہہ لیں نا، اور پورے زور کے ساتھ ایک ایک تسبیح پڑھتا جائے، تو میں کہتا ہوں یہ 3 باری اگر ہمت کر کے پڑھ لے، چھوٹی سی قل ہو اللہ احد اور ادھر انا اعطیناک کل کوثر ساتھ پڑھ لے، وہ پڑھے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، آنکھیں کھول لے، خوشبو لگائے، پاک صاف ہو کے اللہ کو منا لے کہ یا اللہ صرف تجھ کی تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کہ تو میرا ہاتھ پاؤں بن جائے، جو تو کہے میں وہ کروں۔ یہ ہاتھ پاؤں یہ تھوڑی کہ میں تو اللہ ہی میں بن جاؤں، نہیں، مطلب ہے کہ جو تو نے کہا وہ میں کرتا رہوں۔ اس کام کے لیے میں یہ 2 پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ صرف 40 دن یہ عمل کر کے دیکھ لیں اور اس کے بعد 90 دن تک لے جائیں، یقین جانیں آپ کہیں گے کاشف صاحب ایک نشہ ہی نیا آ گیا ہے، ایک سرور ہی کے نیا آ گیا، ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے اسے کہا کہ بندے نے کہا میں جنت میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر تو کثرت سجود کر،
سجدے کثرت سے کرنے شروع کر دے، نفل پڑھیا کر ٹکا کے. ہاں جی، بریلویوں نے نکال لیا، اللہ کے نبی نے کہا سال مانگ کیا مانگتا ہے، یہ سال مطلق ہے، جب مطلق ہو جائے مقید نہیں ہوتا، جب مقید نہ ہو تو اس کے مطلب جو جی چاہے رسول اللہ سے مانگا کرو. اس لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچے دے مجھے. بھئی جب آپ نے اسے کہا سال، تو اس نے آگے سے جواب میں نبی علیہ السلام کو کہا آپ کا ساتھ آخرت مانگی کہ دنیا مانگی؟ آخرت مانگی. اسے کہا آپ کیا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے یہ دعا جو ہے مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رکھ کے آپ سفارش کریں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا شاید تو نے بڑی مانگ لی ہے، پر تو میری مدد کر. رب اعنی علی ذکرک و شکرک، اے رب میری مدد کر. یہ وہ مدد ہے. آپ نے فرمایا تو میری مدد کر. وہ حضور سے مانگ رہا ہے، نبی علیہ السلام کہتے تو میری مدد کر. حضور کہتے جب تو نے کہہ دیا سال تے سال ہویا مطلق، جا تینوں زمین بھی دیتی، اسمان بھی دیتے، دنیا بھی دیتی، آخرت بھی دیتی، 7 زمیناں 7 اسمان، جو جی چاہے تو دنیا تک رہ کر. جب انہوں نہیں سمجھ آئی، وہ صحابی کو بالکل صحیح سمجھ آئی. تم نے آگے سے جو نیا مسئلہ بنا لیا نا، وہ کام خراب ہو گیا. یہ اس طرح حدیث خراب ہو جاتی ہے. حدیث کو معمولی نہیں. پرویز وغیرہ کا تو بیچارے کا منکر حدیث کا، یا جوید احمد غامدی صاحب کا مسئلہ اور ہے منکرین حدیث کا. حدیث شریف کا کوئی قصور نہیں. حدیث صحیح ہو سندوں کے اعتبار سے، اور سند میں بھی ہر ایک کا کام نہیں چیک کرنا. بھی 4 کلاسیں پڑھے، سارا جو اٹھا سند میں چیک کر لئی، میں دی ویکھ لیے سند وچ فلانا راوی. بھی اپنی عمر تو کھپا لو. جس نے عمریں کھپائی ہیں وہ نہیں اس کے اندر فیصلہ کر سکے، تم یہاں پر کیسے؟ اس لیے حدیث شریف پڑھنے کے لیے پورا دماغ جلانا پڑتا ہے. آدمی کے ساتھ دماغ ہونا، ساتھوں ہی جل جائے نا اس علم کے اندر. شارٹ بریک نہیں ہو جاتی انجن، آپ کا انجن ہی خراب ہو جائے پھر بھی کام ہے. اس لیے اللہ نے اس کے لیے دماغ ہی الگ بنائے. امام بخاری، امام مسلم، بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کو پیدا کیا، اور وہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے. وہ تھوک دینا تو ہزاروں ڈاکٹر پیدا ہو جائے، اتنے وہ بڑے امام تھے. پر انہوں نے کہا ہم اپنی ذہانت کو ڈاکٹر بننے میں، انجینئر بننے میں نہیں لگانی. مجھے علامہ اقبال آخری عمر میں خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ سید سلمان ندوی سے جو پوچھتے تھے یا پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھتے، کہتے اللہ نے مجھے اتنا اچھا دماغ دیا تھا کہ میں اگر دینی علوم کی طرف توجہ کر کے صحیح طرح پڑھتا، جس طرح دینی علوم پڑھے جاتے مدرسے کے، بیٹھ کر ایک نیک استاد سے، تو میں تو بہت بڑا عالم. مجھے افسوس ہوتا ہے میں آج تک یہ فلسفے اور یہ ساری چیزیں پڑھتا رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ جینیس آدمی ہوتے ہوئے اسے کیسی کیسی باتیں کی. اگر وہ اور بھی دین پڑھ لیتا تو وہ پھر کیا ہوتا. جن کے وہ سوال سید سلمان ندوی سے اپنے خطوط میں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ہم حیران ہوتے ہیں. وہ معلومات ہمیں پہلے سے مولانا اسحاق صاحب کے پاس بیٹھنے سے مل گئی. عالم کے پاس بیٹھنے سے جو معلومات ملتی ہیں وہ معلومات عام لوگوں کے معلومات سے زیادہ ہوتی. اس لیے صحبت میں جا کر بیٹھنا چاہیے. باتیں وہ عقل جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی، پڑھائی نہیں جاتی کتابوں کے ذریعے سے، وہ بتائی جاتی تحقیق کے دوران. بندہ کہتا ہے یہ دیکھو، جیسے ڈاکٹر آپریشن کے درمیان اچانک نئی چیز آئے تو اپنے ساتھ والے جونیئر ساتھی کو یہ دیکھو یہ اب ہو رہا تھا تو یہ میں نے، اب وہ جو اس نے دیکھا ہے کیا ہے، جو استاد جی نے اس کے سامنے کیا ہے، وہ اس جیسا نہیں جس کو جا کے آپ پڑھا آئیں گے. وہ نہیں اس کے ساتھ برابر ہو سکتا. تو یہی نبی علیہ السلام نے نوافل پڑھنے بہت مشکل ہو گئے. تو نفلوں کی طرف توجہ ہم کوئی نہیں کرتے، نہ ہم اس کی طرف، ہم اور چیزوں کی طرف توجہ کرتے. تو بندے نے اگر بندہ بننا ہے تو پہلے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو انسان کے مقام پر لانے کے لیے اللہ کے نبی کی جو لائی ہوئی وحی ہے اس کے تابع کرے. آج بھی بچے پوچھ رہے تھے یہاں پر اندر جمعے سے پہلے، تو میں نے ان سے ایک بات کہی کہ آپ لوگوں کا بحث کرنے کا کسی بھی آدمی کی طرف حق ہی نہیں بنتا جب تک کہ آپ ایک قرآن مجید کی پوری بھرپور صحیح تفسیر نہ پڑھ لیں. حدیث شریف کی باری بھی بہت باری بعد میں آتی. آپ باقاعدہ اس کو لکھیں، اس کے نوٹس بنائیں، وہ ساری آپ کی لکھی، پھر آپ تحقیق کر کے کسی آدمی کو کوئی بات سمجھائیں. آپ کس طرح ایک آدمی سے دین کے بارے میں جھگڑنا شروع کر سکتے ہیں؟ آپ کس طرح اس کو دین کی دعوت دینا شروع کر سکتے ہیں؟ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ نے دعوت نہیں دینی اس لیے آپ نے کہا کہ میں چپ رہا کرنا کیونکہ میں تفسیر نہیں پڑھی. نہیں، تفسیر پڑھنی شروع کرنی ہے، چوپ نہیں رہا کرنا. الٹی کہانی ہمارے ہاں تو آپ جس کو سبق دے وہ سبق ہی اٹھا لیتا، بس آج تو بعد میں چپ ہو جانا.
بھی تمہیں کس نے کہا آج کے بعد چپ ہو جانے کو؟ تمہیں تو یہ کہا گیا کہ پڑھو، اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اللہ کو جانو پہچانو، اس کی طرف بڑھو۔ بچوں میں مگن، بیوی میں مگن، خاندان میں مگن، نہ کوئی تفسیر۔ آج یقین جانے آنکھیں ہی ترس گئی ہیں، آنکھیں ترس گئی بھی کسی کا چلو قرآن مجید آئے اس کی تفسیر پڑھیں، وہ دیکھیں کہ اس نے کیا لی۔ میں جب الجھ جاتا تھا تفسیروں میں، وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، پھر میں نکالتا تھا اپنا رجسٹر، نکالنے کے بعد میں پھر نہ بیٹھ کے فارغ وقت میں پھر لکھنا شروع کرتا۔ نمبر 1 فریق اول کا موقف، اس میں پھر صحابہ جو بھی آئے وہ سارا میں نے لکھنا۔ فریق دوم کا موقف، سوم یہ کہتے ہیں، چہارم یہ کہتے ہیں، پنجم اپنا پھر میں لکھتا۔ میں نے یہ سمجھا ہے کہ دراصل اول اور سوم مل کے یہ جو بات کہہ رہے یہ ٹھیک ہے، باقی ان کی باتوں کے اندر یہ کمیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے کر کے بند کر کے وہ پھر چیز مولانا اسحاق صاحب کو میں نے دے دینی۔ جب جمعرات آنی، میں نے آتے ہی میں نے کہا نا آپ کو میں اپنا وہ جو حاصل مطالعہ ہے وہ سناؤں یا دکھاؤں آپ کو، آپ اس سننے استاد کو سنائیں تو وہ پرابلم ہوتا ہے۔ تحریر پڑھانی چاہیے تاکہ استاد کے ذہن میں اتر جائے، تو وہ انہوں نے پڑھنی۔ کئی دفعہ انہوں نے کہنا بالکل صحیح پہنچا ہے، کئی دفعہ انہوں نے کہا نہیں کاشف بیٹا اس بات کی طرف توجہ نہیں کی، اس میں فریق فلانا جو ہے نا چہارم وہ صحیح ہے، تم نے توجہ نہیں کی، تم نے یہ کرنا تھا۔ پھر اس کی تائید میں تفسیریں نکلوانی، کہنا فلانے کو نکالو، فلانے کو نکالو، اور وہ میں نے تفسیر کی الماری کے پاس کھڑے ہو کر پڑھی جانی اور جلد رکھی جانی۔ اچھا اگے چل، ماجدی، پھر انہوں نے آواز دینی، ایک لفظ سے پتہ چلتا تھا ماجدی، تفہیم، تدبر کٹ، بیان، قرطبی، ایسے وہ بولتے تھے۔ مجھے پتہ چلی جانی کہ قرطبی مانگ رہے ہیں فلانے کی، اب اس کی میں نے وہ جلد، وہ صفحہ، وہ آیت، وہ سورت ساری نکال کے وہ میں نے کھول لیں، نشان لگائی جانے۔ اینڈ پہ پھر کبھی کبھی پھر میں نے کہا کہ ابھی سیرابی نہیں ہوئی، ابھی باقی ہے پیاس، اور بھی کچھ اپنی جناب سے عنایت کریں۔ انہوں نے کہا کر دیں کوئی گل، کوئی چائے شائے پینی، کوئی فریش ہونا، کوئی نماز پڑھنی زور کے اثر کے بعد، کہ اچھا لے آنا قرآن مجید لے کے جانا، پھر ادھر بیٹھ جانا۔ انہوں نے کہنا لیکھ پھیرے دیتے ہوں درجہ کمال کو پہنچی ہوئی بات، بڑی کو گل، میں کہنا ہاں جی واہ واہ واہ، کہ اللہ مزہ آ گیا سنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے نالج۔ میں یہ باتیں تفاخر کے طور پر مجھے کرنی چاہیے کہ ایک آدمی سے میں نے علم لیتے وقت یہ لیا، مجھے فخر ہے ایک آدمی اور اس سے مجھے دیا، ٹھیک ہے نا۔ نہیں، اصل یہ تفاخر نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ آپ کے دل میں اتاروں کہ اس طرح پڑھو، اس طرح پڑھو گے تو دین کو پھر دین آنا ہے، دین کو ٹائم دو۔ یہاں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، سید کیسر حسین رضوی مرحوم میرے استاد تھے انگریزی میں، اور وہ لکھنؤ سے ماشاءاللہ پڑھے ہوئے تھے، وہاں سے آئے تھے یہاں پہ، ان کا ایک نام تھا فیصل آباد میں۔ تو میں نے ایک دن سے کہا سارا آپ اتنی اچھی انگلش کیسے لکھ لیتے ہیں، کیسے بول لیتے ہیں، آپ کا تو ایک نام ہو گیا ہے، اور آپ مجھے کہتے ابے سن مجھ سے، وہ لکھنؤ کے تھے نا، تو میں نے کہا کہ جی فرمائیے، کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ انگلش زبان تمہیں آ جائے گی، لیکن جیسے لونڈیا سے عشق کیا جاتا ہے ویسے آئے گی، ویسے اس کو عشق کر، اس کے ساتھ اس کے جنون میں پاگل ہو جا، پھر دیکھ تیرا ہی نام ہوگا ادھر، ٹھیک ہے۔ وہ ایک ایک لفظ بتاتے تھے کہ بی فور، اصل میں یہ لفظ کیا تھا، پہلے بی آیا پھر فور آیا، فور کا معنی یہ ہے، فور ہیڈ، اس سے آگے وہ مطلب لے جاتے تھے تحقیقی بات۔ تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں، اگر آپ نے واقعاً قرآن مجید پورا پڑھ لیا تو آپ ہیں انسان، آپ میرے پاس آئیں، آپ مجھے بتائیں کہ استاد جی میں نے نا تفسیر ایک ختم کر کے اب میں انسان بن گیا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں کو ماشاء اللہ کان لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک انسان سے پہلی ملاقات ہو رہی۔ چلو باتیں تو ادھر کی ادھر الٹی سیدھی بنی ہوئی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ لاہور میں ایک ملنگ تھا جو ننگا رہتا تھا، تو ایک دن انارکلی سے گزرتے اس نے ملنگ نے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ میاں آپ نے آج اپنے آپ کو ڈھانپ لیا؟ کہا آج یہاں سے میں نے جاتے ہوئے ایک انسان کو دیکھا،
لوگ کہتے ہیں کہ انہیں کشف کے ذریعے سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ آدمی سوروں والی حرکتیں کرتا ہے، اس لیے ان کو سور نظر آتا تھا، یہ آدمی بندروں جیسی حرکتیں کرتا ہے، یہ بندر ان کو نظر آتا ہے، یہ آدمی ہر ایک کو ڈس لیتا ہے، اپنے موسنوں کو بھی ڈس لیتا ہے، یہ سانپ ہے، یہ بچھو ہے۔ کہتے ہیں ایک دن پھر ایک نیک آدمی وہاں سے گزرا تو ان کو وہ انسان کی شکل میں نظر آیا۔ یہ تو وہ بابے کی باتیں، بابے کی سچ ہے جھوٹ ہے، ہم نے تو اس میں سے اپنی شے نکالنی ہے نا، حقائق میں سے اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ اچھا آدمی وہ ہے کہ وہ یہ نہ نکالے کہ جناب وہ اشرف علی تھانوی نے یہ پڑھوا دیا، وہ یہ نکلوائے کہ اب اس میں سے نکلتا کیا ہے، جو نکل رہا ہے، جو ہو رہا ہے، کیا میں آپ ان چیزوں کے کفریہ باتوں کے قائل ہیں؟ نہیں، اس سے نکلا کیا، چاہے وہ کفر کی بات ہی تھی۔ تو اس میں سے جو نکلا وہ یہی ہے کہ وہ کہے کہ میں انسان۔ اگر تو آپ کا ارادہ ہے دین سیکھنے کا، اگر نہیں آپ مفرور علم ہیں، آپ ٹی وی پہ آ رہے ہیں، آپ زبان چلا رہے ہیں، آپ انگریزی کے موٹے موٹے لفظ بول رہے ہیں، آپ لوگوں کو قائل خلافت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے مولانا اسحاق صاحب مولانا مودودی سے آگے، بھئی یہ تقابل آپ نے پڑھا ہی نہیں۔ میں 100% شور ہے، یقین جانے یہاں بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے اس سے نہیں پڑھا۔ او بھئی پڑھنے کے لیے بڑا کام چاہیے، دو چار چیزیں کسی کی تحریریں باتیں پڑھ لی، آپ کے باو اجداد سے وہ چیزیں آ رہی ہیں، لوگ اس کو شیئر کر دیتے، تعصبات میں۔ تحقیقاً کوئی کسی چیز کو شیئر نہیں کرتا، پڑھا ہی نہیں ہوتا۔ مجھے یہ بھی پکا پتا ہوتا ہے کہ اس نے قرآن مجید پورا نہیں پڑھا، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے کوئی تفسیر نہیں پڑھی ہوئی۔ اور اس مسئلے میں ہم نے بڑے بڑے علماء کو پکڑا۔ مولانا اسحاق صاحب کے سامنے ایک آدمی نے ایک بات کہی، تو میں نے واپسی پر ان سے، شہر سے باہر گئے تھے ہم دونوں اس کے پاس، واپسی پر میں نے کہا، کہتے اے بھی تینوں بخوڑا نے جھوٹ بولے، رات 1:30 بجا ہوا۔ میں کہوں کہ اچھا، کہتے سویرے سے ہی گھر اتارا، وہ آگے صبح مسجد، انہوں نے آتے مجھے کہا کاٹ کتاب، جیڑی انہوں نے اس ٹائم الدر المنصور دا کیا، میں نکالی تو اس میں نہ نکلا، کہتا ہے ویلا تیرے سامنے انہوں نے جھوٹ بولیا۔ صرف سانو بندیاں نو چپ کرانا، ہمیں چپ کرانے کے لیے اس نے موقع کی مناسبت سے اپنے اتنے بندے بیٹھے، اس کے مرید، اس نے کہا ان کے درمیان اب جان چھڑانی ہے اور اب کیا کیا جائے اس کے ساتھ۔ تو انہوں نے وہاں پر کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جناب اس کے 16 معنی۔ میں کیا 16 میرے حقہ بکا رہے گا، میں اپنے استاد نال دیکھیا غور نہ فٹافٹ، میں کہا استاد جی ذرا آؤ میدان دے وچ 16 معنی بیان ہو رہے ہیں۔ استاد جی نے کہا کوئی معنی نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، بات اصل میں ایسے نہیں ایسے ہے۔ راستے میں ان کو پتہ لگ گیا بھی کاشف کے دل میں چبھن ہے، اور واقعی میرے دل میں تھی۔ میں راستے میں بیٹھا رہا، باتیں کرتا رہا، کھلاتا پلاتا رہا۔ تو کہتے میں نے بیٹھتے ہی نا جب تھوڑی دیر گزری، گاڑی چل کے بہت آگے ہم چلے گئے، فریش ہو گئے 1:30 بجے، تو میں نے ساتھ انہوں نے کہا، میں نے کہا وہ 16 معنی والی بات تو آپ نے سنی نہیں ہوگی۔ تو گاڑی سے اپنے گھر سے ڈراپ کیا تو نکلتے ہوئے مجھے کہتے ایت سویرے تینوں بھی خال دینا بھی انہیں جھوٹ بولے، انہیں مجمع ویک کے دو۔ ٹھیک ہے، ایک بہت بڑے عالم تھے، میں نے ان کے پاس گیا، اہل حدیث، ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے ایسی ایسی باتیں بتائی، یزید کا موضوع تھا، میں نے اس پر کہا آپ نے اصل کتاب دیکھی ہے؟ تو اس نے اصل دیکھی ہی نہیں تھی، جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ میں بار بار کہتا رہا یہ حدیث مجھے دکھا دو، مولانا نے کہا یہ حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تم نے اسی بات پوچھنی ہے۔ میں نے بار بار پوچھتا رہا، یہ جھوٹ ہوتا ہے، مطالعہ نہیں کرتے لوگ، صرف مجمع جیتنے کے لیے، آپ کو چپ کرانے کے لیے، اپنے فرقے کو جتانے کے لیے آپ کے سامنے جھوٹ بول دیں گے اور بڑے آرام سے بول دیں گے میں نے پھر ان کو کر لیا، سیٹ کر لیا، میں نے نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں سیٹ کر لیا۔ بیٹا جدو تیرا قبر منہ سیٹ ہویا نا، انہوں نے کہا چودھری سیٹ ہو گیا ہوں پا دیو، پتہ لگ جائے گا سیٹ کس کو کہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں علم حاصل ہی نہیں کرتے، میڈیا پہ پہنچ کے زبانیں کینچی کی طرح چلتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے قرب میں کہ یہ کینچی کی طرح کی زبانیں ہیں، ہو جائیں گی لوگوں کی، لوگ اتنا کثرت کلام، لمبی لمبی باتیں چھوڑ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، بیٹھے پوڈ کاسٹیں ہو رہی ہیں، دوست میں بیٹھا ہائے ہائے ہائے، اگلے دن وہ کنجری کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، 2-4 دن کے بعد وہ کسی سیاستدان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، کبھی وہ اس کے تبصرے بھی کوئی تبصرے، اور آپ کلپ کاٹ کاٹ کے مجھے بھیجتے رہتے ہیں۔ مجھے آپ کیوں بھیج رہے ہیں؟ میں نے اس میں سے کیا دیکھنا ہے؟ یقین جانے پیارے بھائیوں، اللہ ماشاءاللہ اپنا وقت ضائع نہ کریں،
میں کسی اور کی کلپ نہیں سنتا، سمجھ گئے نا، بلکہ تھوڑی دیر کے بعد میں اسے بلاک پہ لگا دیتا ہوں۔ میرا اپنا ایک سگا رشتہ دار ہے، میں نے اس کو ایسا بلاک لگایا، میں نے کہا آپ کا، وہ کہتے یار تو میں بیمار سی، میں تینوں فون کر رہا سی، میں کہا دیکھا روز 4 تیرے سلام ہوندے میں بند کرتا، سبحان ربی اللہ پڑھیے اور آگے شیئر کیجئے فلانا، میں کہا میں اس تو تینوں بند کرتا، تم مجھے ایمرجنسی کال ہی نہیں کر سکے ہاسپٹل کے اندر، میں اتنا تنگ پڑ گیا۔ بھئی آپ کو کوئی نالج کی اہم بات ہے، آپ پوچھیں، آپ پھنس گئے ہیں، مسئلہ پھنس گیا ہے، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ زندہ اور جی ہمارا بندہ مر گیا، بتائیں کیسے نہ ہلانا، میں کہا جدہ اگے نلانے پا کے وچ پا قبر دے فارغ کر، میرے کہنے نلانے سے یہ کیا ہو جائے گا؟ حج پر پہنچے ہوئے ہیں، وہاں سے پوچھ جا رہے ہیں مسائل حج، جاتے وقت پیسے لے کر جاتے ہیں، ساتھ چیزیں لے کر جاتے ہیں کھانے پینے کی، وہاں پورے یہ جو حج کرنا ہے نا، یہ اتھے جا کے سمجھا گے، اور پھر وہاں سے سوال بھیجتے ہیں، اور وہ اس میں پتہ چلتا ہے یقین نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ حجی پہ جب بولتے ہیں نا، وہ رنگ برنگے مولوی آئے ہوتے ہیں، لمبی لمبی داڑھیوں والے مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں، بڑا جوش اور خروش ہے، پھر یہ متاثر ہو جاتے ہیں اس سے۔ ایسے ہی آدمی دنیا کے اندر دنیا سے متاثر ہو جاتا ہے۔ کبھی لوگ کچے گھر بناتے تھے، پھر لوگوں نے کہا نہیں پکی قلعے کی طرح کا مضبوط گھر بنانا چاہیے، مضبوط گھر بنانے لگے، پھر سیمنٹ سارے سیمنٹ ہی بنانے لگ گئے، اج کل چلتا انہوں نے کہا نہیں ٹیلن لایا کرو، سارے بعد ٹیلن لواؤ لگ گئے، ہے جی اب نہیں اج کل نہیں چل رہے، اج کل چل رہا ہے۔ اسی طرح دین ہے، جو چل رہا ہے آپ وہ لیتے ہیں، جو ہے اصل دین وہ اپنی جگہ پہ قائم دائم، اس کو کوئی عمل نہیں۔ اور آج میں نے یہی کہتا تھا کہ 2 ارب مسلمانوں سے بمشکل کسی نے 1 لاکھ نے نہ قرآن مجید کی صحیح فہم بیٹھ کر تفسیر لی ہو۔ بھائی مشکل ترین کام، اتنا لوگوں نے تقریریں کی، قرآن پہ ہی نہیں لا سکے ہم ساری دنیا کو، قرآن پہ۔ بھائی حدیث کا مجموعے کا میں منکر نہیں ہوں، حدیث شریف پر تو میں اگر نہ ہوتی تو دنیا کے اندر اگر ٹھنڈی کوئی شے ہے نا اور دل پہ مرہم رکھ دیتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ بس میرا دل چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں قرآن دیا اور حدیثیں جو اس وقت موجود ہیں، صرف اور صرف اس سے بھی 100 گنا زیادہ حدیثیں ہونی چاہیے تھیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کیا کیا بولتے رہے یار، کیا کیا باتیں کی ہیں آپ نے۔ مجھے تو قرار ہی اس وقت آتا ہے، قرآن مجید آپ کو گرم کرتا ہے، قرآن حدیث شریف آپ کو تاثیر دیتی ہے، ٹھنڈی تاثیر ہے، اس لیے مدینہ شریف کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں اگر نہ ہوتی تو ہم مر جاتے۔ لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے، وہ جی حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضرت حاجرہ کا قصہ، جی گامدی نہیں مانتا، اس کے نام ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اتنا بیوقوف آدمی ہے، وہ پرانے شعروں کو بہت مانتا ہے، وہ جو جاہلیت کے دور کے شعر ہیں جن کا یہ بھی نہیں پتا، جس پہ محاکمے ہوئے ہیں کہ یہ جاہلیت کے اشعار ہی نہیں ہیں، یہ تو ابھی بنے ہیں، جن کا کوئی پکا وثوق نہیں ہے کہ یہ کب تیار ہوئے ہیں، ان کی سندیں کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کی بات کرتے ہیں جو تورات زبور انجیل قرآن کہتا ہے محرف ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اسے معلومات۔ بھئی احادیث نبویہ میں حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو قصے ہیں وہ پیارے، اور جی قرآن میں نہیں، بھی قرآن مجید اتنا لمبا چوڑا کیا بیان کرے قصوں کو، اس کی تفصیلات پھر رسول اللہ نے لوگوں نے پوچھی تو نبی علیہ السلام نے وہ تفصیلات بیان کر دی۔ قرآن مجید میں ان کا تھوڑا بہت ذکر ہے کہ اللہ جب وہ پھر بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا، ہے جی ایسی باتیں جب قرآن مجید میں آتی ہیں تو یہ ان کی تفسیرات دوسری طرح، لیکن تفسیرات میں اتنا گم ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا، بتایا کہ گائے ذبح کر دو، چل پڑے سارے بندے، وہ جی گاں ذبح کرنی ہے، یہ بتائیں گائے کا کیا کرنا ہے، گائے ذبح ہو رہی ہے جی مسلمانوں کے ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ جی اس کا رنگ کون سا ہو، ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، پوجا ہوتی دیکھی تھی فرعون کی، مصریوں میں رہ کے آئے تھے جیسے آپ ہندوستان میں رہ کے آئے ہیں، جاتی نہیں، یا سکھ ہیں آپ یا آپ ہندو ہیں، 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، تیسری بات نہیں ہے، یا آپ سکھ ہیں یا آپ ہندو ہیں۔ یہ بات ہم ابھی تک، یہ عربیوں والا اسلام بھی نہیں ہمیں چاہیے کہ ابو جہل کی عربی ہے جی، وہ عربی یہ کرتے تھے، عربی وہ کرتے تھے، دیکھلا عربی نہیں فسوندے، روسی بھی یہ کرتے، جاپانی بھی۔ کس خدا نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے کہ آپ قوموں کے پیچھے جائیں؟
محمد رسول اللہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. بس اپنا قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر. یہ اقبال کا شعر ہے. یہ میں نے باقاعدہ طور پر اپنے اردو کے ٹیچر سے پوچھا تھا یہ اقبال کہنا کیا چاہتے ہیں. اس نے کہا اپنی جو قوم ہے نا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہذیب برپا کی ہے, اب تمہیں وہ عربیوں سے, انگریزوں سے, روسیوں سے, چائنیز, وہ جی چائنیز اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے, روسی اس طرح کرتے ہیں, یہ قومیں بتاتے کہ آپ ان کی نکالی کریں. نکالی تو ہم جب کریں جب ہم رچ نہ ہوں اپنے پاس سے. ہم تو اتنے رچ ہیں کہ عمریں گزر گئی علماء کی اس کے اوپر لکھتے ہوئے اللہ ہزارت الاسلامیہ پہ, کہ مسلمانوں کی ایک شہری آبادی کیسی ہوتی ہے اور ایک بدوی بادیہ میں رہنے والی دیہاتی آبادی کیسی ہوتی ہے, اور ان کے رویے کیا ہوتے ہیں اور ان کے رویے کیا ہوتے ہیں. اور اس پہ جو عربوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں کہ عربی جی عرب میں وہ صحرا میں رہتا تھا اسے کتاب لکھی. صحرا میں رہتا وہ تو بددعا ہے. اور قرآن نے بتایا, جائیں جا کے دیکھیں, مدینہ شریف کا نام لے کر اللہ نے بتایا کہ مدینہ کے اطراف میں جو رہتے ہیں ان کے دل بڑے سخت ہیں. اللہ نے بتایا وہاں پر کہ مدینہ سارا ایسا نہیں ہے. ہم تہذیب میں شہر اس سے نہیں ہے. اپنی قوم کو اقوام مغرب پہ, اپنی تہذیب کو اقوام مغرب پہ قیاس نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے کہا اس کی ترکیب ہی خاص ہے, اس کے اندر جو عناصر ہیں, جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں, یہ شربت ہی الگ ہے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ قوم کا جوڑیں گے تو ہم ہیں. اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ قوم ہیں, نہیں بھئی ہم قوم نہیں ہیں, ہم قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ ہے وہ تہذیب, یہ ہے وہ علم, یہ پڑھنے, یہ اس کو کھوجیں, اس کی محنت کریں. یہ نہ کریں کہ اس کے اوپر دوسری قوموں کو آپ لا کے ان کو سارا ملا کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. اب ہر قوم سے لے رہے ہیں, اس کا بھی لے رہے ہیں, اس کا بھی لے رہے ہیں. اس کا گلوبل ولیج بنا دیا انہوں نے. گلوبل ولیج کا مطلب ہے کہ کیپٹلزم اینڈ مٹیریلزم کی برمار کر دو ان کے اوپر. اب جا کے وہ چائنا بھی, اپنا روس بھی اور امریکہ بھی دوست بن گئے آپس میں. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ ان معدنیات کا تھا کہ جس کے ذریعے سے آئندہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا تھا. وہ سونا چاہیے, وہ ساری جو اس کے اندر پلاٹینیم وغیرہ چاہیے, وہ ساری چیزیں ان کے پاس ہوں گی, وہ قوم آئندہ آنے والے وقت میں ترقی کرے گی. اس لیے تائیوان کے اندر وہ چیزیں تیار ہو رہی ہیں, چائنا اس کے اوپر قابض ہے. اب یہ سارے دیکھتے ہیں اس کے منہ کی طرف. جنگ صرف اس مسئلے کی مذہب کا تو کارڈ استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کا آیت اللہ مار دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. آپ کے یہاں سنی شیعہ کا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. جب وہ یہاں پر موجود تھے اس وقت بھی ہندوستان میں مولوی آپس میں جو لڑتے تھے, اب بھی لڑ رہے ہیں, آپ بھی لڑتے ہیں. آپ جو تنقید کرتے ہیں آپ بھی انہی مسئلوں میں لڑتے ہیں. وسعت قلبی ہے ہی کوئی نہیں مسلمانوں میں. تو اصل چیز یہ ہے کہ ایمان کا انحصار آپ کے علم پر ہے, اور علم بالوحی. بس علم آپ کا ذاتی نہیں, یہ معلومات عامہ ہے جس کو آپ انفارمیشن اینڈ نالج کے درمیان میں آپ فرق کرنا سیکھیں. اگر آپ اسی کے اندر فرق نہیں کر رہے ہیں, اور وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو حدیثیں کثرت سے یاد ہیں, قرآن کثرت سے یاد ہے, یہ یاد ہونا یا نہیں, دانائی اور پھر کہ یتلو علیہم آیات ویعلم الکتاب والحکمہ, یہ سب چیزیں پھر پڑھنے پڑھانے کے بعد پھر دانا نبی کے سامنے مسئلہ پیش آیا. اب اس کی مثال ہے ہی, اب میں دے رہا ہوں, باقی تو اور بھی ہے. مثلا آپ نے لڑکے کو اجازت نہیں دی اپنی زوجہ کے قریب جانے کی, اور بوڑھے کو دے دی. کیوں؟ رسول نے دیکھا کہ یہ اس وقت حدت اور گرمی میں ہے, یہ بڑھ جائے گا جماع تک. وہ جو بزرگ وہ حدت اور گرمی میں نہیں ہے. مسئلہ ایک ہے, ہمیں مسئلہ بندے کو دیکھ کر بتانا پڑتا ہے. لوگ فرض کریں جی ایک آدمی ہو, اس نے ایسے طلاق دی ہو, میں کہا تو ہی ہے, دو ہی ہیں, جھوٹ بول رہا تو کسی نہ لے کے سیدھا کہہ. حضرت تھانوی مرحوم کے پاس کوئی آدمی دیہاتی آتا تھا, آ کہتا مولوی سر میں درد ہوئے ہے, ذرا تعویذ لکھ دے. مولوی صاحب کہتے, مولانا تھانوی قلم پکڑتے تھے, لکھ رہے تعویذ, لاؤ بھائی لاؤ, جاؤ, شکریہ آپ آئے. ارے تیرا شکریہ یار, تو نے لکھ دیا. سادہ آدمی
میرے جیسا منافق ہے السلام علیکم حضرت بس زیارت کے لیے آیا تھا, بیٹھا تھا, اندر تھا کہ تعویذ لینا ہے, آ کے بیٹھ گیا, بیٹھا, لمبا چوڑا وقت ضائع کرنے کے بعد بس وہ اہلیہ کہہ رہی تھی آپ جائیں, اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ حضرت صاحب تعویذ لیں. حضرت نے فرمایا پہلے مدعا کیوں جھوٹ بولا کہ زیارت کے لیے آیا, کہو کہ غرض کے لیے آیا, آتے غرض بیان کرو اور اس کے بعد مجھ سے بات کرو. اب زیارت کے لیے تو زیارت ہی کرو, ٹھیک ہے نا. میر ابراہیم سیالکوٹی مرحوم صاحب مولانا صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا مولانا صاحب یہ زیارت کے لیے آئے ہیں, تو مولانا صاحب مجھے قصہ سنایا, کہتے کاشف میر ابراہیم سیالکوٹی اپنے اوپر بالا خانے میں بیٹھے تھے تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, وہ پڑھنے والے آدمی علامہ ساجد میر کے والد, تو وہ ذرا نیک تھے اور بہت صاحب علم تھے, تو وہ نکلے جھروکے سے باہر, انہوں نے کہا کون؟ کہا فلاں عمران ہوں. اچھا خیریت, آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. ایسے اوپر دیکھ رہا تھا, چہرہ باز نکال کر لاؤ زیارت ہوگی جاؤ. یہ زیارت نہیں ہے, اس سے کہیں کہ جناب کام آیا ہوں آپ سے, یہ مجھے کام ہے. وہ کہ آ جاؤ. وہ کہتے ہیں نفاق کیوں پیدا کر, چھوٹی چھوٹی اپنے نفاق پر بات رکھو, چھوٹی چھوٹی بات پر بھی اپنے پہ نظر رکھو. تو فرمایا کہ آدمی اگر علم ہوگا تو انسان کہلائے گا, علم ہوگا تو مسلمان کہلائے گا, علم ہوگا تو وہ آدمی مومن کہلائے گا. اگر وہ علم سے محروم ہے تو نہ وہ انسان رہا, نہ مسلمان رہا, نہ مومن رہا. یہ نسلی مسلمانوں کی وجہ سے ساری دنیا برباد ہو رہی. اصلی مسلمان تو وہ ہے جس نے ٹھہراؤ پیدا کیا طبیعت کے اندر, اور اس کے بعد اس نے یہ سوچ لیا کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنا ہے. میں کون ہوں, پہلے تو یہی سوال تنگ کرتا ہے, اور میں آیا کہاں سے ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھوند سے انسان تیار ہوا ہے, تو بھوند سے انسان خود بخود تیار ہو جاتا ہے یا کوئی کرتا ہے؟ اور جنہوں نے یہ تیار کیا وہ کہاں چلے گئے پھر؟ میں تو ہوں, اور اس کے ایک وقت کے بعد میں کہاں چلا جاؤں گا؟ یہ کون پلان کر رہا ہے؟ گاہ حکیموں سے بھی کہتا ہے یہ بات, یعنی درون پردہ صدرنگ کائنات, ایک ذی شعور ذہن ہے ایک کارساز ذات. جوش ملی بات ہی نہیں, بڑا پیار کا. اس نے کہا امام حسین جو ہیں وہ کربلا میں آخری وقت تک ڈٹے رہے, تو وہ کس لیے ڈٹے رہے ہیں؟ اس نے کہا وہ جو ان کے ثبات تھا نا, ان کے پاس ثبات, ڈٹ جانا قلعے کی طرح, کھڑے رہے, استقامت. یہ کس نے اس کو استقامت دی کہ بچے مر جائیں, سب مر جائیں؟ بیٹھا ایک آدمی تھا, کوئی ضد ہے, کوئی ضد ہے؟ ہاں وہ حسین جس کا صبر آزما, وہ حسین جس نے اتنا صبر کیا. اتنا صبر کس کے نام پر کیا؟ کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات, کہتا ہے وہ کبھی کبھی پڑھے لکھے دانشور انٹلیکچوئلز اور کریٹیکل تھنکرز, آج کل اسی کا رواج چلا ہوا ہے نا. وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کریٹیکل تھنکرز ہیں تو آپ ذرا ہمیں بتائیے آپ نے یہ اسکل کہاں سے سیکھی؟ میں نے کہا میں نے تو کسی سے سیکھی, جو تھی وہ طلب تھی, وہ اللہ سے عطا کی, وہ آگے آ گئی. اللہ میں کسی کہوں آپ نے ڈاکٹر بننا کہاں سے سیکھا؟ بھئی وہ اس میں طلب تھی, صدق تھا, وہ اس راستے پہ چل پڑا, اس نے اس چیز اللہ نے اس کو عطا کر دی. تو وہ کہتا ہے ان کے یعنی درون پردہ صدرنگ کائنات, کہتا ہے وہ مجھ سے, اس نے مجھے مجبور کیا کہ یہ آدمی کیوں کھڑا رہا ہے. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ ان کائنات کے کروڑوں پردوں کے پیچھے ایک ذی شعور ذہن ہے اور ایک کارساز ذات, ایک کوئی ذات ہے جو پلاننگ کر کے دنیا کو آپ کے اگر دماغ میں یہ نہیں آتا اور آپ علم بالوحی نہیں حاصل کرتے اور آپ کے دماغ میں اپنے رب کی پہچان اور معرفت نہیں آتی, آپ جو مرضی بنتے پھریں. اس لیے امت کا اصلی گناہ علم سے فرار ہے, فرار حاصل کر رہے ہیں. جس کو علم کی راہ پہ لگا دو وہ مانتا ہی نہیں ہے, ریسرچ کر رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ مانیں گے کہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ بھی ریسرچ تعصب کی بنا پر کرتے ہیں. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جی انہوں نے ریسرچ بیس تھیوری ہے, ریسرچ بیس تھیوری. وہ جب ہم ایم فل کر رہے تھے تو اس وقت ہمارے استاد ہمیں کہتے تھے آپ کا کوئی پسندیدہ عالم ہے نا تو اس کے جو آپ نے القاب لگانے وہ رف کاپی پہ لکھ لیا کریں.
سارے نا کہ حضرت العلام، شیخ الحدیث، وہ نابغہ روزگار، آپ کی شخصیت، انہوں نے کہا آ سارے اتنے لکھ لاتے بیچ جڑا نام کلا نا کہ مولوی اشرف علی صاحب نے یہ فرمایا، ایک تیسری چ لکھ لئی، چاہ ادھر کر لیا کر سارے. سمجھ آ گئی؟ آپ جب اب کسی کو والہانہ اور انتہائی اس پہ، پھر اب آپ تو آگے اس کی عقیدت کے دائرے میں، آپ تو آگے اس کے بوجھ کے تلے، آپ تو دب گئے. اب ریسرچ کس شے کا نام رہ گیا؟ ریسرچ بھائی بالکل ایک الگ چیز ہے. وہ تو شریعت نے یہاں تک اس سے کہا، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کیا تم نے زنا یوں ہوتے ہوئے دیکھا؟ ایک مخصوص اینگل کو بنا کر اسے پوچھا تو کہا نہیں میں نے نہیں ایسے دیکھا، بس مجھے یوں لگا کہ وہ ایک بستر میں ہے. فرمایا نہیں کوڑے لگاؤ اس کے اوپر. کا سانس چڑھا ہوا تھا غیر مرد عورت کو، ان کا بس بوسو زنا ہوتا دیکھا تم نے؟ حضور نے اسے پوچھا کہ تم نے پھر ڈول جس طرح جاتا ہے، جس طرح سرم سلائی، ایسی گواہیاں جب لیں، تحقیق دیکھ لیں پھر کہاں تک. کہتے بندہ مارنا ہے، اس کے بعد اس کو ہم نے سنسار کرنا ہے، قتل ہو جانا ہے بندے نے. بندہ جب مرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ ہے بندہ جب مرتا ہے کیا کچھ پیچھے مر جاتا ہے اس کے. آپ کسی بیٹی کے ابو جی کو سنسار کرنے لگے ہیں، کسی بیٹے کے باپ کو سنسار کرنے لگے ہیں، اب ان کے رشتے نہیں کسی نے لینے. سمجھ گئے؟ ان کا کفالت والا وہی ایک تھا، اب کسی نے کھانا نہیں دینا. بعد میں پھر وہ اس لڑکی یا اس کی بیوی یا اس کے بچے جو ہیں وہ طوائفیں بن گئیں، وہ رنڈیاں بن گئیں، بازاروں میں بک گئیں، انہوں نے اپنے آپ کو بیچ لیا. دیکھ لینا یہ سارا کچھ تمہارے اوپر قیامت کے دن آنا ہے. ہو گیا تسلی؟ اب آ جاؤ میرا. یہ ہے تحقیق، یہ ہے اسلام کا اتنا سا مسئلہ ہے، اس مسئلے کی یہ تحقیق ہے. کل اسلام میں عقائد اور ایمانیات کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ ذرا آئے تو صحیح نا میرے ساتھ اس میدان میں. جو دل کرتا ہے آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے پوڈ کاسٹیں کرتے پھرتے ہیں، جو آپ ہرزہ سرائی کبھی میرے خلاف شروع ہو جاتے کبھی ادھر. او اللہ کے بندو آپ کو تو میں ایک پر ایک کا کے برابر بھی نہیں سمجھتا. الحمدللہ رب العالمین. مجھے پتا اس نے ریسرچ ہی نہیں کی، اس کے میرا تو صبر بنتا ہے، اور میرا صبر کرنے کے بعد اس پہ رحم کھانا بھی بنتا ہے کہ جب طائف میں رسول اللہ کو اتنے پتھر پڑے تو آپ نے فرمایا نہیں شاید ان کی اولادیں ہی مان لے ہیں. اس لیے ان چیزوں پر نہ جائیں. آپ وہ فلانے نے یہ کہہ دیا کہ فلانا بڑا اچھا ہے تو آپ نے جناب شیئر کر ادھر ریلاں بنا. یہ ان کا تو کام ہی ہے. جس آدمی کا بزنس اس پہ چل رہا ہے، روٹی اس پہ چل رہی ہے، وہ 4 دن یہ ریلیں شیئر نہیں کرے گا تو وہ پھر کہاں پہ کھائیں گے؟ رہیں گے دلی میں اور کھائیں گے کیا؟ سمجھ گئے نا؟ ہو گیا محبت میں گھر میں ناکام، ہو گیا گھر میں محبت میں ناکام. تو وہ شاعر یہ کہتا کہ مجھے تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا. ہیں کتنے جاؤں گے آپ؟ یہی رہے فلانی پسائی فلانی پسائی فلانی پسائی. وہ کہ پائیں تھی کر دے کی کہتا کام تو کوئی نہیں کرے، یہی کام کرے. ہو گیا گھر میں محبت میں ناکام. تو مجھے تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا، کوئی کام آتا ہی نہیں. آپ کو تو ریلوں کے سوا کو کام ہی نہیں، کوئی قرآن مجید نہیں آپ کھولتے. آپ انسانیت کے مقام پر ہی ابھی نہیں آئے. انسان کا پہلا مقام یہ ہے کہ وہ تنہا بیٹھے اور سوچے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کس طرف کا سفر میں کرنے لگا ہوں. بس یہ اس پہ کچھ 7 8 10 دن لگائے لگاتار، روزے رکھ لے، کھانا نہ کھائے، اپنے کمرے میں چلا جائے. مری جانے کے لیے ٹائم ہے جی، نران کا گان پھرنے کے لیے ٹائم ہے، اور شادیوں پہ جانے کے لیے بس جی کیا کرے، شادیوں میں بڑے مصروف رہے. میں کہتا ہوں ہر شے کے لیے ٹائم ہے. اور اگر میں یہ بات کہوں کہ آپ اپنے اندر کمرے میں بند ہو جائیں صرف اس لیے، آپ ناراض ہوتے ہیں تو بند ہو جاتے ہیں، آپ مسئلوں سے رشتے توڑ لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں شادی ہے، بہن کی شادی ہے، بڑے مصروف ہے، بھائی کی شادی. کیا حشر والے دن کی جو یوم نجات ہے وہ اور یہ بہن کی شادی اتنے بھی برابر نہیں ہیں، اتنے بھی برابر نہیں. یہاں پر آتا ہے وما قدر اللہ حق کا قدر. ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. یہ قرآن کا ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ علم سے ہم نے کیوں فرار اختیار کیا ہے.
امت کا مسئلہ، یہ بے حسی، یہ امت آج دیکھیں نا، ابھی آپ یہ 2-4 دن کی بات ہے، حکومت نے وہ لاک ڈاؤن ختم کیا، تو مجھے یہ بتائیں کیسے روٹی اس آدمی کے حلق کے نیچے سے اتر جاتی شام کو اپنے بچوں کے ساتھ مل کر، کہ جن کے بھائی بہن غزہ میں مار دیے جائیں. قربانیاں کر لیں گے، بکروں پہ بکرے ذبح کریں، ہر آدمی یہ بیٹھا بھاگ رہا ہے ادھر کو، اوے بھائی اتنا سا بکرا لو، اتنا سا جس کو کوئی نہ لیتا ہو، سستا سا بکرا لو، سستا سا بکرا لو، چھوڑ دو اللہ کی راہ میں دینا. جھوٹ ہے، تم اللہ کی راہ میں دے ہی نہیں سکتے. جس سے پیار ہو جائے اس کو اللہ کی راہ میں آدمی نہیں دے سکتا. یہ پکی بات ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے. پتہ نہیں کتنے بندے ہیں، بہت کم نکلنے قیامت کے دن جن کو اللہ سے پیار ہو گیا، پھر انہوں نے دیا اللہ کی راہ میں. جس سے یہ تو آپ کو اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے تو پھر آپ لے آتے تفاخر کے طور پر، ریا، شہرت. ہر کوئی کہتا ہے واہ صاحب نے کیا بکرے لیے ہیں، کہتا ہے سناف ایک ویر صحیح رہے، ایک 64 دے میں لے، 3 64 دے لے، 3 40 دے لے، 7.5 دا لیا. جس کے پاس سارا دن یہی باتیں ہیں، جس سے کرنی یہی ہیں، 4 5 7 10 دن یہی بحثیں ہوتی رہنی ہیں، اس کا بکرا جنت میں لے کر جائے گا اس کو بالکل. اب اگر کسی نے کرنی ہے تو لوسٹ لیول کا بکرا لے، اس میں 4 عیب نہیں ہونے چاہیے. آنکھ اور اس کا جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نہ ہو، کانا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، لنگڑا نہ ہو، اور وہ بیمار نہ ہو، اور مریل نہ ہو. عام سا سادہ سا بکرا چھوٹا سا لے کے پہلے دن ذبح کر کے اسی وقت وہ گوشت کو بانٹ کے 10 12 14 15 کلو کا بس کھیرا دمبا لے کے تو کر کے کھا پی کے فارغ ہوں. کو ہال بے حال ہوئے ہیں، وہ سارا دن تھکے ہوئے ہیں، اب جو کر کے کتوں آیا قربانی کی ہے جیسی سارے نال کے کسائی نہیں آیا سویر دا، فلانا ہو گیا، ٹمکانا ہو گیا، کپڑے کسائیوں والے پہنے ہوئے ہیں، ٹراؤزر شرٹیں پہنے. عید والے دن آپ کھائیں پیئیں اتنا سا بکرا، تھوڑا سا گوشت ہے 2 2.5 3 کلو کافی ہے آپ کے لیے. روزانہ 1 kg بنا لیں، آپ بھون لیں، کھا لیں. ٹکوں کا، کبابوں کا، بینیں آ رہی ہیں ان کا کرنا. کیسا معاشرہ تخلیقی ہے جو نیکی کی راہ میں آڑے آ گیا، نیکی کی راہ میں آڑے آ گیا. قربانیاں اس طرح برباد ہوتی. کون ہے 16,000 روپے kg والا ویڑا لے لیتے ہیں، 34 لاکھ کا لیا، کتنے کا گوشت پڑ گیا kg؟ وہ kg اور وہ kg گوشت، وہ کیا 100 سال چلنا ہے جو 900 روپے kg پڑتا ہے. غریب کے گھر میں تو وہ ایک ہی جانا ہے نا، ٹائم تو ایک ہی چلنا ہے. اس میں ریا تھا، دکھاوا تھا، یہ تھا وہ تھا، او جی اس نے تو کلاس ہے، لیول ہے اس کا، فلانا لفظ سن لیں. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی ان لفظوں کی. میں پہلے بھی بازاری لفظ کام ہی سیکھتا اور بولتا تھا، بڑی مدتوں کے بعد مجھے ایک لفظ کی سمجھ آتی. میں جو ڈکشنری میں پڑھ کے نا وہی لفظ استعمال کرتا رہتا ہوں. لیول ہے جی اس کا، یہ ہے وہ بولا فرسٹ کلاس، یہ 1 اوپر سے ایسے ہوگا، حرکتیں ایسی کرتے بندہ کہتا ہے، باڈی لینگویج ہی بتا دیتی ہے کہ ساری تباہی پھر گئی جی. آپ یہ بکرا کر کے اس کو کھلائیں گے؟ دے دیں کسی غریب کو اندر کھاتے اگر آپ کو دینے کا شوق ہے. نہیں شوق نا، چپ کر کے پیسے اپنے پاس رکھیں، کسی کار خیر کے لیے رکھ لیں. چھوٹا سا بکرا لائیں، خدا کی راہ میں قربانی دے کے، کوئی 2 4 10 12 کلو کا کچھ اس کو دیا، کوئی 2 3 کلو اپنا رکھا، کھا لیا. جو پسند ہے نا، بیگم کہتی ہے یہ چیزیں رکھ لیں، پٹھ کا گوشت رکھ لیں، فلانے دستی کا رکھ لیں، وہ دے دیا کریں. اس کے مقابلے والا دوسرا گوشت رکھ لیا کریں. ہلکا نہیں کہہ رہا، سارے گوشتوں کی اہمیت ہے، ٹیسٹ سب کے الگ الگ ہیں. کوئی ربز پسند کرتا ہے، کوئی پٹھ کا کرتا ہے، کوئی سینے کا کرتا ہے، کوئی چمپے کرتا ہے. فراڈ تو لگایا ہوا ہے. امت کہتی گوشت کیوں سے قسمہ کٹو، آپ کو پوری گائے بنا کے نا اس کے اوپر پھر بناتے دیز آر ربز، فلانیاں ٹمکا. آپ کا مائنڈ میکنگ کی جاتی ہے. بکرا آیا، صحابہ کا نبی علیہ السلام ذبح کیا، بس ختم. کہیں حدیث شریف میں نہیں آتا. ہاں مینا کے میدان والے کی قربانی کو ادھر نہ لگائیں آپ. جو مینا میں قربانی بطور حاجی حضور نے کی وہ الگ ہے. یہ جو آپ کا آتا ہے اس کا مجھے کوئی بندہ نکال کے دکھا دے حوالہ، میں تیار ہوں. بھی حضور سینگوں والے مینڈے کرتے تھے اور اس کے بعد اس کا کرتے کیا تھے یہ مجھے آپ بتا دیں. سارے بتائیں مجھے لاکھ ہے کوئی دکھائے گا، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث آپ ہو، شاید میں جاہلی ہوں اس مسئلے میں، میں نے نہ تحقیق کی ہو، لیکن آپ نے مجھے ضرور دکھانا ہے.
کہ جو مدینے میں رہتے ہوئے حضور علیہ السلام نے قربانی کی وہ کیسے کی اور اس کا کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام. اتنے مہنگے خرید کر آتے تھے. وہ وہاں کے علاقے کا تھا. ڈاکٹر عمر صاحب نے ایک دفعہ مجھے وہ تحفہ بھی کیا تھا, گفٹ ہی پورا بکرا دیا تھا, اللہ ان کا قبول فرمائے. وہ انہوں نے مجھے لا کر دیا تو وہ تھا اس میں ساری نشانیاں نبی علیہ السلام کے جو جانور کی تھی. میں نے وہ چھوٹا سا ذبح کیا, کھا لیا, کچھ بانٹ دیا, باقی کھا لیا میں نے. اب میں کیا کرتا, میں لے کے تصویریں بناتا, تصویریں کھینچتا, حضور کی قربانی, یہ ہے وہ بکرا. ناظرین آئے, پھر بکرا, بکرے پیچھے میری بات, یہ ہونا تھا. تصویر ایک بنوا کے بتائی صاحب لوگوں کو بھی یہ وہ بکرا ہے. اگر آپ کو اس طرح کا مل جائے آسانی سے, ورنہ جو ملتا ہے دمبا کر کے قربانی کر کے فارغ کریں. آپ بکرا بھی نہیں کیا, دمبا کیا. وہ دمبا ذرا چھوٹا جانور ہے, شور نہیں مچاتا, آرام سے لوٹ جاتا ہے, کوئی پکڑے تو اس کو وہ ہو جاتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے ایک معصوم جانور کو, حضور خود آپ علیہ السلام کی ذات عالیہ کسی کو دکھ نہیں دیتی تھی, ایسا مینڈا لے کے آپ نے کر دیا کہ کسی کو بتایا کہ ایسا جانور لو جس میں کسی کو دکھ نہ دے. گلیوں میں کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک بھی اس کا گوشت کی ٹکڑا اپنے پاس رکھنے کو دل نہیں کرتا. سارا بڑے وڈا گوشتہ دے دے سارا. میں کتے سامنے پھرا بکرا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جس کے گھر دینے کے لیے چلے, میں کہا سبحان اللہ, کی کیتا سی پت بکرا, اچھا ماشاءاللہ, امی سلام کہیں تجھے کیتی گاں, ساڑھے گھر تو پہلے ہی نہ پہ. سارے بڑے جانوروں کی گردنیں جہنم میں بیچ دیتے ہیں آپ. کوئی نہ کسائی بناتا نہ وہ قربانی کا جانور کا حصہ نہیں, گلیوں میں پڑی ہوتی ہے. آپ کدھر دینی قربانی کرتے پھرتے ہیں. چھوٹی سی قربانی کریں, گھنٹے کے بعد فارغ ہو کے اپنی تکبیرات میں مصروف ہوں, نوافل پڑھیں, قرآن مجید, فیملی. اب وہ آ رہے ہیں روٹی کھانے, اب فلانا آ رہا ہے روٹی کھانے, اب ٹمکانا آ رہا ہے روٹی کھانے, بہویں پریشان, سب بھی نارمل گھر کی طرح کھائیں پیئیں ایش کریں. بس تکلفات میں پھر وہ باتیں بنتی ہیں, پھر معاشرہ ہی نہیں بنا سکے نیکی کرنے کا. 14 صدیوں میں سب سے بڑی ناکامی یہ ہوئی کہ پڑھنے والا معاشرہ نہ بنا, کچھ کرنے والا معاشرہ نہ بنا, شادیاں نہ کرنے والا معاشرہ ہی نہیں بنا سکے ساری زندگی. نہ ہم نمونہ بن سکے. بس اب مجھے بھی کرنا پڑا. میں نے بھی اپنی بہنوں کی شادیاں ایسے ہی کی ہیں جیسے آپ کرتے ہیں سارے, بریلی بھی کرتے ویسے کی ہیں, بھائی کی شادی بھی ایسے کی. سب کوئی زور نہیں, کرنا پڑے گا. وہی لہنگے پہناؤ, وہی بیوٹی پارلر سے تیار کراؤ, وہی سارے, وہی بڑے بڑے ہوٹلوں میں کرو, کرنا پڑے گا بھائی جان. اس میں تھوڑا سا تڑکا نکاح کا لگ جاتا ہے. میں نے کہا آپ کچھ درس, وہ کوئی سن لیتا, کوئی کہتا جی ٹائم ہے نہیں, لیٹا بند کر دیا. اس کے بعد پھر میں نے کراس پھیر دیا. نہ نکاح, نہ طلاق, نہ وراثت, یہ نہ بے, سب جھوٹ ہے. اندر بندے کا جو دل چاہ رہا ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے وہ بات اس سے منہ سے نکلواؤ اور مولوی سے جائز کرا کے بعد میں اپنے لیے عیش کرو. بہتر نہیں کہ مسئلے بند کر دیے جائیں, پہلے ایمان سیدھا کریں. مسئلے تو حل ہو جائیں گے. قربانی کا کوئی حل ہے؟ اگر آپ عیب والی بھی قربانی, عیب آپ کے دل پر ہے, داغ آپ کی دماغ کو لگا ہوا ہے, اس کا کیا حل ہے بتائیں نا. اس کا تو کفارہ کو نکال دیں گے آپ کو کہ اللہ کہتا ہے ثابت ہی چاہیے مینوں. اللہ تعالیٰ کو محتاج ہے, اللہ سمد کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے ثابت بکرا چاہیے. اس سے ایک ظاہری شریر کی چند اصولیں نہیں بھی کسی کے پاس ہوگا تو وہ اس طرح کا پکڑ کے ایب والا بھی کر دے گا. اللہ کہے گا ہاں بندے نے اپنی استطاعت دیکھی اور کر دیا, اس کو یہی ملا, اس نے کر دیا, اس سے بانٹ دیا سارا. انہوں نے کہا اللہ مجھے ایب والا ہی ملا, میں نے ایک کانا تھا وہ اچھا تھا, ذبح کیا, پر دیا تیری راہ میں ہے. تو وہ جس کی 2 پوری آنکھیں ہیں وہ چلا گیا جنت میں. اس لیے مسلمان انسان 3 سٹیجیں آپ کو بتائیں. اگر علم نہیں تو پھر وہ آپ تینوں مقام خالی ہیں, تو یہ 3 مقام آپ کے پاس ابھی تک نہیں حاصل کر سکے. ایک انسان کا مقام, دوسرا مسلمان کا مقام, تیسرا مومن ہونے کا مقام. اگر علم بالوحی آپ نے حاصل نہیں کیا اور علم سے فرار ہے اور آپ فرور ہے, تو نہ دنیا کی مہارتیں, نہ ہنر, یہ کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی. اللہ پہلے پوچھے گا کہ علم حاصل کیا تھا, قرآن مجید پورا پڑھ لیا. جو لڑکے بحثیں کرتے ہیں
اور کہتے ہیں فلانے نے یہ کہا ویڈیو پہ سبسکرائب انہوں نے کیا ہو، یہ بند کر دیں، پیچھے ہٹ جائیں، چلے جائیں، موبائلوں کو پیچھے ہو جائیں، سب سے پہلے قرآن مجید کھول لیں۔ شعور آپ کو پورا ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر آپ نے عاقل بالغ ہونے کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا، پھر آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بالکل سادے سمپل آدمی ہیں، سادہ لو ہیں، اللہ آپ کی سادہ لوہی پر مغفرت فرما دے گا۔ اگر آپ نے پلان کر کر کے سارے گناہ کیے ہیں نا، بڑا لمبا چوڑا ٹکٹاں کٹائیاں، باہر دوڑ گئے، ادھر اسی مری دوڑ گئے، ادھر نران، اگر آپ نے سیٹنگ کی ہے اپنی گاڑی، شادی کے والے دن بہنوں کی شادی پہ یہ پہننا ہے، دوست کی شادی پہ یہ پہننا ہے، پیسے یوں دینے ہیں، عید والے دن گڈ لکنگ نظر آنا میں نہیں، آپ پکڑے جائیں گے، آپ پکڑے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج نکل رہا ہے 5/5 پر، اور عید انشاءاللہ 6:15 بجے ڈاکٹر عمر صاحب کے گھر میں الرحیم ٹاؤن، الرحیم ویلی، اس میں پڑھائی جائے گی 6:15 بجے۔ تو آپ سارے بھائی انشاءاللہ تعالی وہاں پر پہنچ جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اتنا ٹائم مارجن دے دیا، پھر وہ 1.25 گھنٹے کا میں نے کہا نہیں، سورج اچھی طرح نکل آئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب مسئلے سے مسئلہ، آج کوئی پوچھ رہا تھا مجھ سے، جی آپ کتنے بجے عید پڑھا رہے ہیں؟ اچھا فلانی جگہ 5:30 ہو رہی ہے، وی اس قربانی دا پاہا وڈو، کتنے پڑھیے عید والے دن کا فصلی لی ربی کا وانہر، پہلے اللہ کے لیے نماز پڑھ، پھر جو ہے اونٹ کو نہر کر۔ یہ قربانی نہیں نکلتی، لیکن طریقہ یہی بتایا، فصلی لی ربی کا، پہلے ایک ایسی نماز پڑھ جو اللہ کے لیے ہو، جان چھڑانے والی نماز نہ پڑھ۔ لیکن کسائی نہ چلا جائے، کسائی آ نہ جائے، خواب آ رہے ہیں، کسائی مرنے لگا، کسائی آ گیا، کسائی جا رہا، کسائی بیٹھا، کسائی اٹھے، آج کل کسائی ہو رہی ہے، تو کوئی بات نہیں، اگلے دن کر لیں، کوئی بات نہیں، تیسرے دن کی مغرب تک کر لیں، کچھ نہیں ہونے لگا، لیٹ کر لیں قربانی، کیا ہو جائے گا؟ مغرب سے پہلے چھری پھیرنے سے کہ بعد عشاء تو بعد گوشت بنا دیں، کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ پہلے دن تو کیا ہی نہ کریں، آرام سے مزے کیا کریں، چوتھے دن والی بات غلط ہے، 3 دن آرام سے بیٹھے، پر نماز پہلے پڑھے تکبیرات کے ساتھ، پہلے بڑی اچھی ایسے خشوع خضوع کے ساتھ۔ اگر اس نماز میں سارا دھیان کسائی کی طرف لگا ہوا ہے، اور لگا کہ جلدی جلدی اسے ادھر کر کے ساتھ ہی ہیلو نماز پڑھ لی ہے، الحمدللہ رب العالمین آمین، وہاں سے پڑھ لی نماز، آمین، یہ نماز ہے، تبھی تو کوئی فائدہ ہی نہیں حاصل ہو رہا۔ یار کوئی مسلمانوں کو بتائے، یار کوئی روئے، آؤ مل کے، اقبال نے کہا تھا اس شیخ کے دروازے پہ جا کے ہم روئیں اس امت کے لیے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یار تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تم دن دہاڑے اغوا ہو رہے ہو، اپنوں کے ہوتے ہو رہے، اپنوں کے ہوتے ہو رہے، چاندن ہے، روشنی ہے، اس میں مارے جا رہے ہو تم۔ صبا جا کے مصطفیٰ سے کہیو کہ تیرے غلاموں کا قافلہ رات میں نہیں دن میں لٹا ہے۔ سب سے دکھی شعر مجھے یہ کرتا ہے، صبا جا کے مصطفیٰ سے کہ تیرے غلاموں کا قافلہ
رات میں نہیں دن میں لٹا ہے. ہم مسلمانوں کا قافلہ رات میں نہیں لٹا, کچھ نہیں ہوا, ہم پورے شعور میں تھے جب ہمیں لوٹا گیا. مسلمانوں کو یہ تو ہے ہی نہیں, مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, بنائی جا رہے ہیں ادھر سے ادھر, ادارے تیار ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں بیٹھا چپ کر کے بیٹھا دیکھتا رہتا ہوں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ صبر ہی ہے نا. وہ جی مسلمان فلسطین میں بھیج دو جی, فلوٹیلا جا رہا ہے جی, اس کو کیا سامان, کسی کی روٹی کھلا دینا سامان ہے؟ اس سے تو اچھا مسلمان اسی اسرائیل سے بھیک مانگ کے روٹی کھا لیں. اسے کہ بھئی ہم آپ کا کام کر دیا کریں گے جیسے آپ لوگ مصریوں کا کام فرعونوں کا کر دیا کرتے تھے, اور کسی زمانے میں ہم بھی آپ کے نوکر. انڈیا میں نہیں بنے پھرتے ہم. مسجد انہوں نے لے کے مندر میں تبدیل کر دی ہماری. بابری پہ رو رہے, اس پہ رو رہے, اس پر. جس مسجد میں مسلمانوں نے نماز ہی پڑھنے نہیں جانی وہ بے آباد ہوگی, بے آباد ہوگی تو پھر کافروں نے قبضہ کر لیا اس کے اوپر. قصور کس کا ہے؟ اگر آباد مسجدیں ہوتی, لوگ اس میں نمازیں پڑھتے ہوتے تو کسی کی جرت تھی؟ بادشاہ مسجد میں تصویریں بنا لو, شوٹنگیں کروا لو, قرآن بھی وہاں پہ دلہا زمین پہ لیٹا ہوا ہے, وہ اوپر چڑھی ہوئی ہے. یہ ہو رہا ہے اس کام کے لیے. مسجدیں قبضہ ہو رہی بھائی, ہونے دو. اسپین میں مسجد نہیں 1000 ستون پہ, دل کھول کر رو لے اے خون آبا بار. اقبال نے کہا تھا اپنی آنکھ کو, کہتا بہا یہاں پہ پر آنسو نہ بہائیں آنکھ, خون بہا کہ وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. تیرے نبی نے جو تہذیب بنائی تھی اس کا مزار اور مقبرہ اور قبر دیکھنی ہے. یہ مسجد دیکھ جو 1000 ستونوں پہ بنی ہوئی ہے, کوئی اذان نہیں ہوتی, کوئی جماعت نہیں ہوتی. کیا اس لیے یہ نا آپ اس بارے میں مجھے کوئی تردد نہیں کہ عید کی نماز پڑھ جلدی پڑھنی ہے. ہم نے وہ کہا نماز پڑھ پہلے, قربانی تو تیسرے چوتھے دن بھی تیسرے دن بھی ہو جائے گی, اس بکرے تجھے کیا لے کے جانا ہے؟ پہلے وہ نماز پڑھ جس نماز کے لیے کہا عیسیٰ اپنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب مجھے نماز مقیم الصلاۃ, ہمیں میری اولاد کو اور مجھے ہم کو نماز کو قائم کرنا سے والا بنا. وہ نماز پڑھنی کوئی نہیں. آج بھی مجھے ایک ساتھی ہوئے تو میرا دل صبح بڑا پاش پہ آ گیا. پھر اندر میں نے کہا یار کاشف علی چل تو اندر ہے, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس غم کی دعا کیا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے دائرہ بند کر کے اپنے گھر میں داخل ہو گیا ہوں. حضور نے کہا تھا کہ وقت آئے گا اپنا گھر ہی اچھا ہو جائے گا انسان کے لیے. کس کس کے ساتھ لڑے؟ بات کی جب روح ہی نکل گئی, اس کی میت کا کرنا کیا ہے؟ جنازہ پڑھنا ہے, جنازہ ہی دفنانے کے قابل ہی ہو جاتا ہے. مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. اس لیے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے نا تو کہنا ہے آج اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. قربانی قبول ہی اس وقت ہونی جب تک عید کی نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوگا. خیال ہی نہیں آئے گا کہ قربانی کرنی جا کے. کسائی کا یہ بھی ہونا لیٹ ہو رہے ہیں, جا کے فٹافٹ ذبح کرو. ایسے ہی ادھر شرطیں محلے میں لگی ہوتی تھی کہ پہلے ہی میں بس آیا, میں جناب بکرا تھلے سٹ لیا, میں کلیجی بیگم کا پکا, میں روٹیاں لے کے, میں ختم شریف وہاں سے آواز دیتی 9:30 بجے, میں کہا آ جاؤ بھائی مر گئی. مطلب یہ کھانا روٹی کے لیے میں نے آواز دے لی, میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا. ٹھیک ہے, تو عید والے دن جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, میں فلانا بھی بے چین روحیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, بعض اوقات صبح کا کھایا نہیں, اب وہ باتیں رہ گئی تو ایک بوٹی کہیں سے لے کے اس کو تل کے کھا لیں, بھون کے کھا لیں, بس چلو جان چھوٹ جائے. نہیں ہے تو چپ کر جائیں, کھائیں روٹی اپنی, مرنا نہیں ہے. شوگر لیول لو ہو گیا, بعد میں کدھر جائیں گے؟ یہ نا کوئی غیر رسمی سے ہی کوئی بنا کے پھر اس کے نتائج آپ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کچھ نیکی کے کام کا آغاز ہوا ہے اور میں نے کر دیا ہوا ہے اسی 1 ذوالحجہ میں. تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ڈونیشنز جو ہیں وہ اب ان کو جو وعدے کیے ہیں وہ بھجوائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل کریں اور پھر کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے لائی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اشف کل مریض اللہم رد کل غریب اللہم اقض دین کل مدین اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحہ شریف فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب بلائیں، علی کے پاس ہے۔